السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 185 سے 200 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ آج ہم سورۃ آل عمران کے اختتام کی طرف ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس، ہر نفس، ذائقۃ، چکھنے والا ہے، الموتی، موت کو، وَإِنَّمَا، اور بے شک، توفونا، تم پورے دیے جاؤ گے، اجورکم، اپنے اجر، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فمن، پس جو کوئی، زحزح، دور کیا جائے گا، عن النار، آگ سے، وادخل الجنۃ، اور وہ داخل کر دیا جائے گا جنت میں، فقد، پس تحقیق، فازا، وہ کامیاب ہوا، وما، اور نہیں ہے، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، الا، مگر، متاع الغرور، دھوکے کا سامان، کہ دنیا کے جس مال و متاع کے جمع کرنے کے لیے انسان بخل کرتا ہے، یہ سب کچھ فانی اور باقی نہ رہنے والا ہے، اور آخرت کی زندگی ہی باقی اور ابدی ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ آخرت کی فکر کرے اور اس میں کامیابی کی کوشش کرتا رہے۔ لَتُبْلَوُنَّ، تم ضرور بالضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، اپنے مالوں میں، وانفسکم، اور اپنے نفسوں میں، وَلَتَسْمَعُنَّ، اور البتہ ضرور بالضرور تم سنو گے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، ومن الذین، اور ان لوگوں سے جنہوں نے اشرکوا، شرک کیا، اذًا، اذیت، کثیرًا، بہت سی، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، إِنَّ ذَلِكَ، پس بے شک یہ، من عزم الامور، ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عام مسلمانوں سے ہے کہ آئندہ بھی جان و مال میں تمہاری آزمائش ہوگی اور تمہیں ہر قسم کی قربانیاں پیش کرنی ہوں گی، جیسے اموال کا تلف ہو جانا اور بیمار پڑ جانا وغیرہ۔ جب آخذہ لیا اللہ تعالیٰ نے، میثاق الذین، پختہ عہد ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، تبیننہ، البتہ ضرور بالضرور تم بیان کرو گے اسے، للناس، لوگوں کے لیے، ولا تکتمونہ، اور نہیں تم چھپاؤ گے اسے، فنبذوہ، پس انہوں نے پھینک دیا اسے، وراء، پیچھے، ظہورہم، اپنی پشتوں کے، واشتروا، اور انہوں نے بیچ ڈالا، بہ، اسے، ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت میں، فبئس، تو کتنا برا ہے، ما، جو، یشترون، وہ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اہل کتاب سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ ان کی کتابوں میں جو احکام دیے گئے ہیں اور نبی آخر الزماں سے متعلق جو بشارتیں اور علامتیں بیان کی گئی ہیں، ان کا اعلانیہ اظہار کریں، ان کو چھپانے کے جرم کا ارتکاب نہیں کریں، مگر انہوں نے دنیا طلبی میں پڑ کر اس عہد کی کوئی بھی پرواہ نہیں کی۔ لا تحسبن الذین، نہ آپ ہرگز سمجھے ان لوگوں کو، یفرحون، جو خوش ہو رہے ہیں، بما، اس پر جو، اتوا، انہوں نے کیا، یحبون، اور وہ پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا، یہ کہ تعریف کی جائے، بما، اس پر جو، لم یفعلوا، نہیں انہوں نے کیا، فلا تحسبنہم، پس آپ ہرگز نہ سمجھے انہیں، بمفازۃ، نجات پانے والے، من العذاب، عذاب سے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو بعض منافقین آپ کے ساتھ نہیں جاتے تھے اور آپ کے جانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے تو عذر اور بہانے پیش کرتے اور قسم کھاتے اور چاہتے کہ اس کام پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات، آسمان کی بادشاہت، والارض، اور زمین کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ انا، بے شک،
فی خلق السماوات آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار رات اور دن کے اختلاف میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ اس آیت سے لے کر آخری سورت تک ان آیات کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے تو ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ الذین، وہ لوگ جو یذکرون یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو، قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر، ویتفکرون اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ربنا اے ہمارے رب، ما خلقتا نہیں پیدا کیا تو نے، ھذا باطلا یہ بیکار، سبحانک تو پاک ہے، فقنا پس تو بچا ہمیں، عذاب النار عذاب کے عذاب سے، پنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، من تدخل النار تو داخل کرے گا آگ میں، فقط پس تحقیق، اخزیتہ رسوا کر دیا تو نے اسے، وما اور نہیں ہے، للظالمین ظالموں کے لیے، من انصار کوئی مددگار۔ ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم ہیں، سمعنا ہم نے سنا، منادین ایک پکارنے والے کو، ینادی وہ پکارتا ہے، للایمانی ایمان کے لیے، ان آمنو یہ کہ ایمان لے آؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا پس ہم ایمان لے آئے، ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا پس تو بخش دے ہمیں، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وکفر اور دور کر دے عنا ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیوں کو، وتوفنا اور فوت کر ہمیں، مال ابرار نیک لوگوں کے ساتھ میں، ربنا اے ہمارے رب، وآتنا دے ہمیں، ما جو، وعدتنا وعدہ کیا تو نے ہم سے، علی رسولک اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا اور نہ تو رسوا کر ہمیں، یوم القیامت قیامت کے دن، انکا بے شک تو، لا تخلف المیعاد نہیں ہے خلاف ورزی کرنے والا اپنے وعدے کی، فاستجاب پس قبول کر لی، لہم ان کے لیے، ربہم ان کے رب نے، انی بے شک میں، لا اضیع نہیں ہوں میں ضائع کرنے والا، عمل کو، عاملن کسی عمل کرنے والے کے، منکم تم میں سے، من ذکر خواہ وہ مرد ہو، او انثی یا وہ عورت ہو، بعضکم تمہارا بعض، من بعض بعض میں سے ہے، فالذین پس وہ لوگ جنہوں نے ہاجروا ہجرت کی، واخرجوا اور وہ نکالے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، واوذوا اور وہ اذیت دیے گئے، فی سبیلی میرے راستے میں، وقاتلوا اور انہوں نے جنگ کی، وقتلوا اور وہ مارے گئے، لأکفرن البتہ ضرور بالضرور ہم دور کر دیں گے، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور ہم البتہ ضرور بالضرور داخل کریں گے انہیں، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں، ثواباً بدلہ ہے، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس، واللہ اور اللہ تعالیٰ عندہ اس کے پاس، حسن اچھا ثواب بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اللہ کسی عامل کے عمل کو ضائع نہیں کرتے ہیں، اس میں مرد اور عورت کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ان کا بعض سے ہے، وہ کوئی الگ الگ مخلوق نہیں ہے۔ اخروی نجات اور اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات حاصل کرنے میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ انکا ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے آپ کو، تقلب پھر چلنا پھرنا، الذین ان لوگوں کا، کافروا جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد شہروں میں، متاع فائدہ اٹھانا، قلیل تھوڑا سا، ثم پھر مأواہم ٹھکانہ ان کا، جہنم جہنم ہے، وبئس المہاد اور کتنا برا ٹھکانہ ہے، لیکن الذین اتقوا لیکن وہ لوگ جو ڈرے، ربہم اپنے رب سے،
لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں نزولاً مہمانی ہے من عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے وما اور جو عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے خیر بہتر ہے للابرار نیکوں کاروں کے لیے۔ آیت نمبر 196 سے 198 تک کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا پہلی آیات میں مؤمنوں کے گناہ بخشنے اور ثواب عظیم کا وعدہ فرمایا حالانکہ وہ فقر و فاقہ کی حالت میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس کے بالمقابل کفار نہایت عیش و عشرت میں تھے اور انہیں دیکھ کر بعض اوقات مسلمان غلط فہمیوں کا شکار ہو جایا کرتے تھے اور مختلف خیالات کی دنیا میں چلے جاتے تھے۔ ان آیات میں مسلمانوں کا ذہن صاف کرنے کے لیے کفار کا انجام بیان فرمایا اور مسلمانوں کو تسلی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نیکی کے معاملے میں مؤمن کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے ہیں، اسے اس نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی، اور کافر جو نیکیاں اللہ کے لیے کرتے ہیں اس کا بدلہ اسے دنیا میں ہی پورا دے دیا جائے گا، آخرت میں وہ پہنچے گا تو اس کی کوئی بھی نیکی باقی نہیں ہوگی۔ اور بے شک من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے لمن یؤمنو البتہ جو ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ تعالیٰ پر وما انزلا اور جو نازل کیا گیا الیکم آپ کی طرف وما انزلا اور جو نازل کیا گیا الیہم ان کی طرف خاشعین سی کرنے والے ہیں للہ اللہ کے لیے لا یشترون نہیں وہ بیچتے بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو ثمناً قلیلاً تھوڑی قیمت میں کا یہی وہ لوگ ہیں لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والے ہیں۔ اس آیت میں بتایا کہ اہل کتاب کا ایک گروہ جو سچے دل سے مسلمان ہو گیا تھا ان کے ایمان اور ایمانی صفات کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے اہل کتاب سے ممتاز فرما دیا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں، پہلی کتابوں پر بھی اور قرآن مجید پر بھی۔ یہ صفات یہود میں بہت کم تھیں۔ علماء یہود میں سے عبداللہ بن سلام جیسے ان صفات کے حامل چند لوگ تھے جن کی تعداد 10 سے زیادہ نہیں تھی، لیکن نصرانیوں میں سے بہت سے لوگوں نے ایمان قبول کیا جن میں حبشہ کے بادشاہ اسحمہ نجاشی بھی شامل تھے۔ ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اصبروا صبر کرو وصابروا اور مقابلے میں مضبوط رہو ورابطوا اور تیار رہو واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سورت کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام مضامین کو تفصیلی طور پر ذکر کیا ہے اور ان کا اجمالی طور پر اس آیت میں ذکر فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان مؤمنین لوگوں میں شامل فرمائے اور ہماری مشکلات کو دور کرے، آمین۔